السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر خاور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہومیو ہیلتھ کیئر چینل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کینسر کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کی تھیں۔ اس ویڈیو میں بھی آج ہم آپ کو اسی سلسلہ میں مزید کچھ معلومات فراہم کریں گے کہ عورتوں کے بریسٹ میں جو گلٹیاں یا کینسر وغیرہ بن جاتا ہے اس کا کیا علاج ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ وجوہات آپ کو بتائی تھیں، ان میں سے ایک مین وجہ شادی شدہ عورتوں میں اگر بریسٹ کینسر یا کوئی گلٹی وغیرہ بن جاتی ہے تو اس میں ایک کاز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اکثر عورتیں جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، یعنی فیڈنگ نہیں کراتی۔ تو فیڈ نہ کرانا جو ہے وہ بھی بریسٹ میں گلٹیاں وغیرہ بننے اور بعد میں کینسر میں تبدیل ہونے کا باعث بنتا ہے، تو اس چیز سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور کینسر کا جو علاج ہے، وہ کینسر ایک جو مرض ہے وہ مقامی طور پہ نہیں ہے، وہ ایک مزاجی مرض ہے، یعنی کسی بھی قسم کے کینسر کا بیرونی یا مقامی علاج کینسر کو ختم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کینسر مقامی بیماری نہیں ہے۔ اس کا پھوڑا یا ٹیومر اس اندرونی بیماری کا جلد پر اظہار ہے، نہ کہ یہ بذات خود بیماری ہے، بلکہ یہ نتیجہ ہے اس بگاڑ کا جو کہ مریض کے خون کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ تو جب ہم مریض کا جو علاج ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں کریں گے تو تب تک یہ موذی مرض جو ہے وہ جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس کو مقامی طور پر کوئی ٹیومر وغیرہ ہے، کوئی پھوڑا وغیرہ ہے، اس کو کاٹ دیں گے، اس کو آپریٹ کر دیں گے تو وہ مقامی طور پر تو وہاں سے ختم ہو گیا، لیکن اس کے جو جراثیم خون میں شامل ہیں وہ تو ختم نہیں ہوئے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو مناسب علاج ہے وہ کیا ہے۔ تو ہومیوپیتھی جو ہے اس میں اس کا بہترین اور فطرتی علاج موجود ہے، جو کہ اب ہم آپ کو چند میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے جو کینسر یا خاص طور پر خواتین کے بریسٹ کینسر میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہومیوپیتھی میں مرض کا نہیں مریض کا علاج کیا جاتا ہے، تو کچھ کیس ہم یہاں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جن میں میڈیسن کا ذکر ہوگا کہ کس میڈیسن سے کون سا کیس ہینڈل ہوا۔ تو ایک مریضہ عمر 35 سال 12 ماہ سے اس کے دائیں پستان کے اندر سخت قسم کا ٹیومر پیدا تھا، انگلیوں سے چھونے سے وزنی محسوس ہوتا تھا، جلد کی رنگت میں بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی، حجم تقریباً اس کا مرغی کے انڈے کے برابر تھا، ٹیومر کی سطح سخت اور ناہموار سی تھی۔ اس کے ساتھ ہی داہنے بازو کی تکونی ہڈی کے پاس ایک اور ٹیومر تھا جو پہلے سے مختلف تھا، اس کی رنگت اوپر سے سرخ تھی، ہاتھ سے محسوس کرنے پر نرم تھا جیسے اس کے اندر کچھ مایع شے جمع ہو۔ تو اس مریضہ کو جو ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن کاربو اینیمیلس جو ہے وہ 30 طاقت میں ہر روز ایک خوراک 1 ماہ تک جاری رکھی گئی۔ نہایت ہی قلیل عرصہ میں یہ دونوں ٹیومر حیران کن حد تک غائب ہو گئے۔ تو کاربو اینیمیلس جو میڈیسن ہے یہ وہاں کام آتی ہے جہاں شدید جلندار اور پھاڑنے والے درد ہوں، رات کو پسینہ صرف رانوں پر آتا ہے، مریضہ کی ہمت جواب دے چکی تھی، مردنی جو ہے وہ اس پہ چھا چکی تھی اور دبانے سے ٹیومر سخت اور غیر ہموار محسوس ہوتا۔ خاص کر سخت ٹیومر میں کاربو اینیمیلس ایک مفید دوا ہے۔ گریپ فائٹس ایک میڈیسن ہے، وہ اس وقت فائدہ کرتی ہے جبکہ پستان کا کینسر ہو، نپل اندر کی طرف گھس گئی ہو اور شگاف وغیرہ پڑ گئے ہوں، دودھ کا نکلنا بند ہو چکا ہو اور پرانے زخم جو ہیں وہ مندمل ہو جانے کے بعد نشان باقی رہ گئے ہوں۔ تو ایک اور عمر رسیدہ عورت کے پستان کے کینسر کا ایک کیس ہے،
اس میں جو ہے کینسر کا مرض کلکیریا کارب کے بیرونی اور اندرونی استعمال سے ٹھیک ہوا۔ کلکیریا کارب ایک ہومیوپیتھک کی مایہ ناز میڈیسن ہے۔ کلکیریا کارب کے مسلسل استعمال سے مریضہ کے بائیں پستان سے ٹیومر مکمل طور پر جدا ہو گیا۔ ٹیومر والی جگہ مکمل طور پر خشک ہو گئی اور تھوڑی کھچی کھچی سی نظر آتی تھی، لیکن مریضہ کو اس سے بالکل کوئی تکلیف نہ تھی۔ اسی طرح ہومیوپیتھک کی ایک اور میڈیسن کونیم ایک جو پستان کے کینسر میں استعمال اکثر ہوتی ہے۔ اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ حیض سے قبل پستان میں دکھن ہوتی ہے اور سوئی چبھنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ درد رات کو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مریضہ سو نہیں سکتی۔ چھاتی میں اور نپل پر کھجلی ہوتی ہے۔ گرمی سے اور حرکت سے دردوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ مرض کی ابتدا میں اس دوا کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک مریضہ کے نپل کے بالکل نیچے ٹیومر تھا جو بہت سخت تھا اور گول سا تھا۔ ادھر ادھر حرکت کر سکتا تھا، دبانے سے درد بھی نہ ہوتا تھا، لیکن اکثر کبھی کبھار گولی لگنے کے سا درد ہوتا تھا۔ کونیم جو ہے وہ 3 پوٹنسی میں 3 طاقت میں صبح و شام دی گئی۔ ہر رات کو چند قطرے دوا بیرونی طور پر بھی مالش کی گئی۔ 3 ماہ کے اندر ٹیومر غائب ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ ہومیوپیتھی میں انتہائی آسان اور فطرتی علاج موجود ہے۔ بجائے کسی تکلیف دہ علاج کے یعنی آپریشن وغیرہ کے، جو کہ ایک غیر فطرتی عمل ہے۔ جس طرح کہ ایک سیب کے درخت سے سیب کو کاٹ دینے پر یا سیب کو توڑ لینے پر سیب دوبارہ اگنا بند نہیں ہو جاتے، اسی طرح کینسر کی بھی مثال ہے کہ کینسر کا ٹیومر یا پھوڑا وغیرہ جو بھی ہو، اس کو کاٹ دینے سے کینسر ختم نہیں ہوتا۔ شروع میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ کینسر ایک مزاجی مرض ہے، نہ کہ مقامی ہے۔ تو اس کا مزاجی طور پر جو ہے علاج وہ صرف ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ تو جن خواتین کو اس موذی مرض کا سامنا ہے وہ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں، اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے، اور اس مرض کا علاج کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہیں، اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں سے گروپس میں شیئر بھی ضرور کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر خاور عباس، ثبات ہومیوپیتھک۔ اللہ حافظ۔